بہرا کہلانا آسان ہے، لیکن نبی کی امتی میں سے کسی کو شرمندہ کرنا مجھے پسند اللہ نہیں ہے۔ اکبر، اللہ کیا بات ہے حضرت۔ ایک عورت کی شرمندگی کے خاتمے کے لیے پوری زندگی بہرا بن کر کے گزار دیا، یہ حضرت حاتم اسم ہے۔ اور آج ہم لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن لوگوں کے عیب بھی کھول رہے ہیں۔ تو آپ عیب کھول کے کیا ہے؟ ولی نہیں بن سکتے، اللہ کے دوست نہیں بن سکتے۔ اگر ولی بننا ہے، لوگوں کے عیب پہ پردے ڈالنا سیکھو، شان ستاری کا مظہر بنو، کسی کے عیب نہ کھولو۔ آج کل تو ہم جہاں بیٹھتے ہیں عیب کھولتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں تم جب تک لوگوں کے عیب کھولتے رہو گے، تم لوگوں کے عیب اپنی حیثیت کے مطابق کھولو گے، اللہ تمہارے عیب اپنی شان کے مطابق کھولے گا، اللہ تمہیں ذلیل کر دے گا۔ اور اگر تم نے لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالے، تم لوگوں کے عیب پہ پردے ڈالو گے، اللہ تمہارے عیب پہ پردے ڈالے گا۔ آج مسلمان لوگوں کے عیب پہ پردے نہیں ڈالتے، بلکہ آج عورتیں، مائیں اور بہنیں موجود ہیں، کسی کی بیٹی کو رشتہ ہو رہا ہے تو اس میں لوگ زیادہ تیل پانی ڈال کر کے وہ رشتہ توڑ دیتے ہیں۔ کسی کے بیٹے کا رشتہ ہو رہا ہے وہ رشتہ توڑ دیتے ہیں۔ عیب پہ پردے ڈالنے کی بجائے لوگ عیب جوئی کرتے ہیں۔ تو دو صفت، نمبر 2 صفت غفاری، غفار کہتے ہیں معاف کرنے والے کو۔ صفت غفاری کا مظہر ہوتا ہے، یعنی جو ولی ہوگا وہ اپنی ذات کے لیے کبھی جھگڑا نہیں کرے گا۔ ولی اپنی ذات کے لیے کبھی جھگڑا نہیں کرے گا، کیونکہ ذات کے لیے جھگڑا کرنا یہ کتوں کا کام ہے۔ ذات کے لیے جھگڑا کرنا کتوں کا کام ہے، اپنی ذات کے لیے ولی کبھی نہیں لڑتا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، آج ہم اپنی ذاتیات کے لیے کتنا لڑتے ہیں؟ کتنا لڑتے ہیں؟ بائک ٹکرا گئی، جھگڑا ہو گیا۔ پانی مجھے پہلے نہیں دیا، جھگڑا ہو گیا۔ شادی میں کھانا کھانے مجھے پہلے نہیں بٹھایا، جھگڑا ہو گیا۔ بولو آج ہم اپنی ذات کے لیے لڑ رہے ہیں، اس کا مطلب ہم اللہ کے ولی کب بنیں گے؟ ذات کے لیے جو لڑے وہ کتے کی صفت رکھتا ہے، وہ ولی کی صفت نہیں رکھتا۔ اب آپ دیکھ لیجئے کتنے لوگ ہیں جو ذات کے لیے لڑتے پھرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک واقعہ اس پر بھی سن لیں کہ ایک بزرگ کے پاس ایک مرید آیا، اور وہ مرید آ کر کے کہتا ہے حضرت آپ مجھے اسم اعظم سکھا دیں، اگر آپ نے مجھے اسم اعظم سکھا دیا تو میں اس اسم اعظم کے ذریعے سے بہت کام لوں گا۔ اسم اعظم کیا ہے اس کو سن لیں۔ اسم اعظم کہتے ہیں اس اللہ کے اس نام کو اگر مردے پہ پڑھ دو تو مردہ زندہ ہو جائے، زندے کو پڑھ کے گھور دو تو زندہ مر جائے۔ اسم اعظم کی بڑی برکت ہے، فرشتے پڑھتے پڑھتے پلک کے جھپکتے آسمان پہ جاتے ہیں اور آسمان سے زمین پہ آتے ہیں۔ تو چونکہ اسم اعظم بہت بڑی چیز ہے، صوفیہ نے اس کو چھپا رکھا ہے، اللہ نے بھی اس کو چھپا رکھا ہے، یہ سب کو نہیں بتایا جاتا، جو اس کا حقدار ہوتا ہے اسی کے دل پر القاء کیا جاتا ہے۔ تو مرید اپنے پیر سے کہتا ہے اسم اعظم سکھا دیں۔ پیر صاحب واقعی پیر صاحب تھے، انہوں نے کہا بیٹا صبح سے شام تک تم بازار میں جا کر کے بیٹھو، انشاءاللہ شام کو دیکھیں گے تمہیں اسم اعظم سکھانا ہے کہ نہیں سکھانا ہے۔ وہ صبح سے شام تک بازار میں بیٹھے تو کیا دیکھا؟ بازار میں بہت کرپشن ہو رہا ہے، خوب ظلم ہو رہا ہے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے، صبح سے لے کے شام تک ایک دوسرے پہ ظلم ہو رہا ہے۔ وہ بار بار ہاتھ مارتے تھے اپنی ران پر، مرشد نے اچھا نہیں کیا، پیر صاحب نے اچھا نہیں کیا، کاش کہ مجھے اسم اعظم سکھا دیتے تو ابھی یہ ظلم کرنے والوں کو گھور دیتا، مار ڈالتا، تباہ کر دیتا، برباد کر دیتا۔ صبح سے شام تک یہی ہوتا رہا، لیکن شام کے وقت جو ہے بہت خطرناک منظر دیکھا۔ منظر یہ دیکھا 80 سال کے ایک بڑے میاں، ایک بڈھا 80 سال کا، وہ اپنے سر پر لکڑیوں کا گٹا رکھ کر کے لایا جنگل سے، اور لا کر کے جیسی کہا لکڑیاں لے لو بھائی، لکڑیاں لے لو۔ 80 سال کے بڑے میاں لکڑی بیچ رہے تھے، اتنے میں سپاہی آئے، آنے کے بعد چابک زمین پہ مارا، اے بڈھے اٹھا یہ لکڑی، اور ہمارے گھر پہنچا، اور سن تجھے کوئی پیسے نہیں ملیں گے۔ یہ منظر دیکھ کر کے وہ مرید تو اور بہت غصے میں آیا، میرے پیر نے اچھا نہیں کیا، میرے پیر نے اچھا نہیں کیا، اگر مجھے اسم اعظم سکھا دیتے ان ظالم سپاہیوں کو ابھی مار ڈالتا، اسم اعظم پڑھ کے ابھی ان کے لیے بد دعا کرتا، ختم کر دیتا۔ وہ بڑے میاں 80 سال کے بڑے میاں ہانپتے کانپتے انہوں نے پھر لکڑی کا گٹھا اٹھایا سر پہ، اور سپاہیوں کے پیچھے پیچھے چلے، یہ بھی پیچھے پیچھے چلا، لے جا کر کے گٹھا رکھ دیا۔ رکھنے کے بعد کہا اچھا اب میں چلوں، اور اس کے بعد وہ بڑے میاں بیچارے نہ پیسہ لیا، 80 سال کے بڈھے کو لکڑی کا
کاٹنے میں کتنی تکلیف ہوئی ہوگی, کیسے اس نے محنت سے جمع کیا ہوگا. لیکن ہائے رے ظلم, اللہ اکبر, بہت لکڑی پہنچا کر کے بنا مزدوری لیے ہوئے, بنا رقم لیے ہوئے انہوں نے ٹرکا دیا, وہ چلے گئے. اور اس کے بعد یہ تو غصے میں کانپ رہا تھا, مرشد نے اچھا نہیں کیا, اگر ابھی مجھے اسم اعظم معلوم ہوتا ان ظالموں کو, ان گنڈوں کو اسم اعظم پڑھ کر کے قتل کر دیتا. جیسے مرشد کی خانقاہ میں پہنچے, کہا حضرت آپ نے سکھا دیا ہوتا بازار میں کیا گندگی ہے, کیا ظلم ہے, کیا زیادتی ہے. اور شام کا واقعہ تو بڑا بدترین ہے حضرت, بڑا عبرتناک ہے. پورا واقعہ اس 80 سال کے بڑے میاں کا بیان کیا تو پیر صاحب سن کے ہنسنے لگے. حضرت میں 80 سال کے بڈھے پہ ظلم بیان کر رہا ہوں اور آپ ہنستے ہیں. فرمایا وہ جو 80 سال کا بڈھا تو جس کو کہہ رہا ہے وہ کون ہے, تجھے معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے. کہا وہ اس شہر کا قطب ہے, قطب, وہ اس شہر کا قطب ہے, اور اسی نے مجھے اسم اعظم سکھایا ہے, اسی قطب نے مجھے اسم اعظم سکھایا ہے. وہ کہا حضرت جب اس کو اسم اعظم معلوم ہے تو وہ پڑھ کے ان کے لیے بد دعا کیوں نہیں کر دیتا؟ کہا بیٹا جب تک کہ صبر کرنے کا مادہ اس طرح پیدا نہیں ہوتا اللہ کسی کو اسم اعظم کی نعمت عطا نہیں کرتا. غور کیجئے, یہاں تو آج کوئی چھوٹا موٹا عامل بن جائے نا سما شبستان رضا پڑھ کے تو کہتا ہے کہ اگر تو نے میری بات نہیں مانی تو تیرا پیشاب بند کر دوں گا, میری بات نہیں مانی تو تیرا خاندان جو ہے وہ تباہ کر دوں گا. بھائیو یہ سب ان کے ہوتے ہیں جو خالی کھڑے ہوتے ہیں. یہ قطب لوگوں کو دیکھو, یہ ابدال لوگوں کو دیکھو, یہ ولی لوگوں کو دیکھو, اتنا ظلم سہ رہے ہیں مگر ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیتے. کیوں؟ اس لیے کہ ذات کے لیے لڑنا ولی کا کام نہیں ہوتا, ذات کے لیے لڑنا یہ تو کتوں کا کام ہوتا ہے. ولی وہ ہوتا ہے جو صفت غفاری کا مظہر ہوتا ہے, اپنے دشمنوں کو معاف کرتا ہے, اپنے مجرموں کو معاف کرتا ہے. اس پر ایک واقعہ یاد آ گیا, حالانکہ بات طویل ہو رہی ہے لیکن بات واقعہ یاد آ گیا, سن لیجئے. آج چھوٹی چھوٹی بات پر آپ لوگ ایک دوسرے پہ کیس کرتے ہو, کیا جواب دو گے اللہ؟ بکریوں کے تیرے آنگن میں میرے آنگن میں بکریوں پر اتنا بڑا جھگڑا ہوتا ہے کہ مرڈر ہو جاتا ہے, قتل ہو جاتا ہے. کہاں کہاں تک بات پہنچتی, بارات دیر سے آئی جلدی آئی اس پر جو ہے وہ شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں. اتنا مہر ہے کہ اتنا مہر ہے اس پر شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں. میرے بھائیوں سوچو, صبر نہیں ہمارے اندر, اور جب تک صبر نہیں ہوگا ہم اللہ والے نہیں بن سکتے. ایک دن کیا ہوا, امام حسین کے قاتلوں میں سے قاتل مدینہ منورہ آیا, مدینہ طیبہ آیا. اور جب مدینہ طیبہ آیا تو لوگوں نے سوچا کہ قاتل امام حسین, قاتلوں میں سے قاتل مدینہ منورہ آیا تو سارے مدینے والوں نے امام حسین کی محبت میں اپنے دروازے بند کر دیے. سب نے دروازے بند کر دیے, سب کے دروازے بند ہو گئے. امام زین العابدین کا دروازہ ہمیشہ بند رہتا تھا, کسی سے ملتے نہیں تھے. لیکن جب ان کو کسی نے اطلاع دی, حضرت کربلا میں کا ایک شخص جو آپ کے بابا کا قاتل ہے وہ مدینہ منور آیا, اور سب نے اپنا دروازہ بند کر دیا. امام نے اپنا دروازہ کھول دیا, کہا اس کو بلا کر لاؤ. وہ آیا, امام نے دسترخوان بچھایا, اس کو کھانا کھلایا, پانی پلایا. اس نے کھایا بھی پیا بھی, اور کھانے اور پینے کے بعد کہا اے علی, امام زین العابدین کا اصلی نام علی ہے, کہا اے علی شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں, یا شاید تم مجھے بھول گئے. آپ نے فرمایا کیسے نہیں پہچانا؟ ارے یہ مدینے والے کیا کربلا میں تھے؟ کہا نہیں تھے. کہا جو کربلا میں نہیں تھے انہوں نے تجھے پہچان لیا, میں تو کربلا میں موجود تھا نا, میں تجھے کیسے نہیں پہچانوں؟ وہ تو ہی ظالم ہے نا, تیرے کہنے پہ میرے بابا کے جسم پہ گھوڑے دوڑائے گئے تھے, میرے ننھے سے بھائی کے حلق پر تیر چلایا گیا تھا, میری پھوپھیاں, میری امیاں, میری بہنوں کے دوپٹے چھینے گئے تھے, تو ہی وہ ظالم ہے نا. اللہ اکبر. جب اس نے یہ سنا لرز گیا, ہاں میں وہ ہوں. آپ نے پہچانا کہاں؟ پہچاننے کے بعد بھی یہ سلوک کیا. تو امام زین العابدین نے فرمایا جو تو نے کیا وہ تیرے خون کی تاثیر تھی, جو میں نے کیا یہ میرے گھر کی روایت ہے. ہم آل محمد دشمنوں کے ساتھ ایسے ہی سلوک کرتے. اگر کربلا والوں سے محبت ہے, بتاؤ باپ کے دشمن کے ساتھ, باپ کے قاتل کے ساتھ امام زین العابدین نے کیا سلوک کیا, اور ہم اپنے سمدھیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں, اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. بھائی ایک منہ کسی کو اچھا نہیں کہتے, جبکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. آج نہ ہمارے ہاتھ سے کوئی محفوظ ہے, نہ ہماری زبان سے کوئی محفوظ ہے. جب بھی زبان
زبان کھولتے ہو تو ایسے تیر چلاتے ہو، نشتر لگاتے ہو لوگوں کے دل پر. یاد رکھنا تلواروں کے زخم تو بھر جاتے ہیں، زبان کے زخم بھرا نہیں کرتے. کیسا کلمہ پڑا ہے؟ نبی تو وہ مسلمان بنانے آئے تھے کہ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. نہ آج ہمارے ہاتھ سے کوئی محفوظ ہے، نہ ہماری زبان سے کوئی محفوظ ہے. تو بتاؤ نبی والے مسلمان ہو یا اپنی طبیعت والے مسلمان؟ بیوی کو ماں بہن کی گالی دے کر کے اس کا دل دکھاتے ہو. رسول اللہ تو فرما رہے مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، جو اپنی شریک حیات ہے، جو اپنی لائف کی پارٹنر کو ماں بہن کی گالی دے، وہ مسلمان کیسا ہو؟ رسول اللہ فرما رہے مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. جو اپنے ماں باپ کا دل دکھائے وہ کیسا مسلمان ہے؟ جو اپنے پڑوسی کو تنگ کر دے وہ کیسا مسلمان ہے؟ بس بات اتنی ہے. تقریریں بہت سن رہے ہو بھائی، مقرر لوگ بھی ماشاءاللہ ایسے ہو گئے الحمدللہ کہ ایک ڈھونڈو ہزار ملتے، اور تقریر سننے والے بھی ہزاروں ہیں، لیکن کوئی سدھرنے تیار. اور یہ بھی قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لوگ دین سننے جمع ہوں گے، دین پر عمل کرنے جمع نہیں ہوں گے. سنجیے، غور سے سنیے، توجہ ہے. لوگ دین سننے جمع ہوں گے، لوگ دین سننے جمع ہوں گے، دین پر عمل کرنے جمع نہیں ہوں گے. دیکھ لیجئے کسی کی بچی مدرسے میں رہ گئی ہے، وہ رو رہی ہے، اس کے ماں باپ جہاں بھی ہیں وہ اپنے بچے کو جا کر کے لے لیں. وہ رو رہی ہے، چھوٹی سی بچی. لوگ دین سننے جمع ہوں گے، دین پر عمل کرنے جمع نہیں ہوں. میں کوئی غصے میں نہیں، لیکن آپ کو ایک بات کہتا ہوں، ذرا غور کرنا، ذرا دھیان دینا. آج درود شریف پڑھنے آپ صلی اللہ علیہ نبی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ دین سننے جمع ہوں گے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. دین پر عمل کرنے جمع نہیں ہوں گے. ابھی دیکھیے صبح کا وقت ہے، کاروبار کا وقت ہے، سنڈے بھی نہیں ہے، آج سنڈے نہیں ہے، ورکنگ ڈے ہے نا. لیکن آپ کو میں سلام کرتا ہوں، آپ لوگ آرام چھوڑ کے، نیند چھوڑ کے، دکان چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے آئے کیا سننے کے لیے؟ دین سننے کے لیے. لیکن اگر ان میں کسی کو کہا جائے کہ وعدہ کرو کہ آج کے بعد تم نماز نہیں چھوڑو گے، تو ہاتھ نہیں اٹھیں گے لوگوں کے. اور اگر ہاتھ اٹھ بھی گئے تو وہ آج ہی ظہر سے پہلے وعدہ کیا لیکن ظہر میں نہیں پہنچے. یہ ہنسنے کی بات نہیں، یہ دکھ کی بات ہے. یہ یعنی کہ معاذ اللہ کہیں نہ کہیں جلسہ کرنا چاہے وہ ایک رسم بن گیا، کہیں بزنس بن گیا، کہیں شو بن گیا. یہ حالات ہو گئے. ہم اللہ کو منہ کیا دکھائیں؟ اللہ کو منہ دکھانا بھائی. اگر جج کے سامنے کل تاریخ ہو نا تو بڑے بڑے لیڈروں کو رات کو نیند نہیں آتی کہ صبح عدالت میں کھڑے ہونا ہے جج کے سامنے. حالانکہ دنیا کا جج رشوت لے کر بھی فیصلہ بدل سکتا ہے، دنیا کا جج منہ دیکھ کر فیصلہ کر سکتا ہے، دنیا کا جج چہرہ دیکھ کر فیصلہ کر سکتا ہے. لیکن وہ عادل جس کی بارگاہ میں انبیاء بھی کانپیں گے، جس کی بارگاہ میں انبیاء اس کے محبوب بھی نفسی نفسی پکاریں گے، جس کی بارگاہ میں فرشتے بھی کانپیں گے، تھر تھر کانپیں گے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن، کہ جبریل اور سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے تھر تھر کانپیں گے. اور
अरे जहां जिब्रील भी कांप रहे होंगे, हम अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। ये जन्नत को जितना आसान और सस्ता समझ रखा है हमने आप लोगों ने, इतनी सस्ती नहीं है। मैशर में पता चलेगा कि जो मुखलिस उलमा हमें नसीहत करते थे, हमें कान से सुन के दूसरे कान से उड़ा देते थे, हम उनकी बातों को नहीं लेते थे, उनकी बातों पर अमल नहीं करते थे, उस वक्त तुम पछताओगे। मगर उस वक्त का पछताना काम नहीं आएगा मेरे भाई। अगर होश के नाखून लेना है तो आज ले लो, संवरना है तो आज संवर लो, सुधरना है तो आज सुधर लो। एक बात मुझे याद आई, अब अगला उन्वान में नहीं पेश करता, 5 मिनट में अपनी बात पूरी कर लेता हूँ 5 मिनट के अंदर, इसलिए कि आप सब बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है कि कुछ लोग यहाँ पे मेरे करीब गड़बड़ कर रहे हैं, उनको इस बात की अहमियत नहीं है। तो कोई बात नहीं, मैं 5 मिनट में बात पूरी कर लेता हूँ। इतना सुनिए, मुझसे और अल्लाह क्या क्या पूछेगा, आपसे मुझसे अल्लाह क्या क्या पूछेगा पता है? कुरान कहता है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक जर्रे के बराबर नेकी की होगी अल्लाह तुम्हें वो भी दिखाएगा, और एक जर्रे के बराबर बुराई की होगी अल्लाह तुम्हें वो भी दिखाएगा। सहाबा किराम ने इस आयत के नुज़ूल के बाद पूछा कि अल्लाह हमसे क्या क्या पूछेगा, तो आका इरशाद फरमाते हैं अगर तुमने नाखून के अंदर किसी की दीवार की मिट्टी भी खुरची होगी तो अल्लाह क़यामत के दिन उस मिट्टी के बारे में भी तुमसे पूछे। अगर तुमने पिस्सू समझते, पिस्सू बहुत छोटा सा बारीक कीड़ा होता है, नजर भी नहीं आता, लेकिन चमड़ी पे बैठता है, काटता है तो आदमी झुंझला जाता है। अगर तुमने पिस्सू को गाली दी होगी तो अल्लाह पूछेगा कि तूने पिस्सू को गाली क्यों दी थी, क्योंकि वो मेरी मखलूक है। अगर तुमने खटमल को गाली दी थी तो अल्लाह तुमसे खटमल को गाली देने के बारे में भी पूछेगा। ये यहाँ जो दादागिरी, गुंडागर्दी, बाबागिरी जो कुछ कर रहे हो और फिर सोचते हो कि जन्नत हाथ से नहीं जाने वाली, अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह अल्लाह है। मैं बार बार कौम को कहता हूँ, जो नबियों के बेटों को जहन्नम में डाले वो अल्लाह है, जो नबियों की औरतों को जहन्नम में डाले वो अल्लाह है, जो नबी के सगे चचा को जहन्नम में डाले वो अल्लाह है। अल्लाह अल्लाह है। इतना बेपरवाह मत हो जाइए, इतना बेपरवाह मत हो जाइए, इतना बेपरवाह मत हो जाइए। नबी का सगा चचा इब्राहिम खलीलुल्लाह जैसे नबी का सगा चचा आजर बिच्छू की शक्ल में जहन्नम में डाला जाएगा। बताओ बताओ मेरे भाइयों, किस 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 धुन में हो, किस मस्ती में हो, किस गफलत में हो। नूह अलैहिस्सलाम की एक बीवी जहन्नम में डाली जाएगी, नूह की बीवी, उलुल आज़्म पैगंबर की बीवी जहन्नम में डाली जाएगी। ये बहनें क्या समझ रही है कि कलमा पढ़ के जन्नत शरीफ मिल जाएगी? कुरान कहता है क्या तुम ये तसव्वुर करते हो कि तुमने कहा कलमा पढ़ा और तुम्हें आजमाया नहीं जाएगा? तुम्हें आजमाया जाएगा और रोज आजमाया जा रहा है। फजर की सर्दी में तू अपनी जान से प्यार करके सोता पड़ा है, या अल्लाह की मोहब्बत में ठंडे पानी से वुजू करके तू मुसल्ले पे खड़ा है, आजमाया जा रहा है। आज अपनी जान की मोहब्बत में सर्दी में नरम नरम बिस्तर पर सोने वालों, जहन्नम में जलने के लिए तैयार हो जाओ। क्या समझते? जो लोग आपको ये कहते हैं ना, काश के कोई बुरा ना माने, और अगर किसी को दीन हक की बात सुनने में बुरा लग जाए तो लगता रहे। बहुत कुछ सोचकर बना हूं मौजे दरिया का हरीफ, वरना मैं भी जानता था आफियत साहिल में। ये कड़वी कसेली बात सुनने के लिए हिम्मत इसीलिए जुटाता हूं कि पूरी दुनिया मुझे गाली दे, लेकिन सिर्फ मेरा अल्लाह और मेरा रसूल मुझसे खुश हो जाए बस। जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश है पिया वो रागनी अच्छी। जो आपको जलसों में कहते हैं ना, इनका चेहरा देखो और जन्नत में जाओ, इनका चेहरा देखो जन्नत में जाओ, अमीनुल कादरी का चेहरा देखो जन्नत में जाओ, ये शैतान ने इनकी फिक्र को अगवा कर लिया है। वो तुम्हें जहर दे रहे हैं, जहर। कोरोना का वायरस इतना खतरनाक नहीं है, बदअमली और बदअकीदगी के बाद भी जन्नत का टिकट बांटने का वायरस इतना खतरनाक है। कोरोना किसी को होगा तो वो अकेला मरेगा, ये गंदगी जो आएगी ना कि बेअमली के बाद भी
زنا کے بعد بھی، بدکاری کے بعد بھی، حرام کاری کے بعد بھی صرف سلیم میاں کو دیکھو جنت میں جاؤ، امین القادری کو دیکھو جنت میں جاؤ، اور مفتی صاحب کو دیکھو جنت میں جاؤ۔ میرے بھائی، جن کو دیکھ دیکھ کر کے جنت بانٹ رہے ہو، کیا تمہارے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ یہ لوگ بھی جنت میں جائیں گے؟ میں بتاؤں نا، کھلواڑ نہ کرو۔ یہ قوم بہت بھولی ہے، یہ ہماری باتوں پر یقین کرتی ہے، لیکن میری قوم کے ناظرینوں، میری قوم کے باعثوں، علماء نہیں کرتے۔ جو واقعی عالم ربانی وہ یہ کام نہیں کرتا، اس کو پڑھی نہیں ہے پروگرام کی، کوئی بلائے تو بلائے، کوئی نہیں بلائے تو بلائے۔ جنہوں نے دھندے پانی شروع کر رکھے ہیں وہ تمہاری چاپلوسیاں کرتے ہیں، اور تم بھی نعرے لگاتے ہو ان کو دیکھو جنت میں جاؤ، اور پھر اس کے بعد آپ جب دیکھ کر کے جنت ملے گی، کوئی بیوقوف فجر پڑھنے کے لیے اٹھے گا؟ کوئی بیوقوف ہے جو چہرے پہ داڑھی رکھے گا؟ کوئی بیوقوف ہے جو مصلی پہ روئے گا؟ ارے تم نے کس کو دیکھا؟ سلیم میاں کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ میرا بھائی ہے، برا نہیں مانے گا میرا بھائی، میں جانتا ہوں اور میرا حق ہے۔ آپ نے سلیم میاں کو دیکھا نا، آپ نے امین القادری کو دیکھا، آپ نے مفتی صاحب کو دیکھا نا۔ آؤ میں اس کی بات کروں جس نے سلیم میاں کو نہیں، سلیم میاں کے جد کریم کو دیکھا۔ کس کو؟ کس کو؟ خدا کو دیکھنے والی جو آنکھیں ہیں وہ مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھیں ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم نے رسول اللہ کو دیکھا، بار بار دیکھا، ہر بار دیکھا، جنگ میں دیکھا، امن میں دیکھا۔ ارے عمر تو ایسے نمازی تھے کہ پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے، پھر بھی حالت نماز میں کنکیوں سے نبی کا چہرہ دیکھتے تھے۔ ایسا نبی کو دیکھنے والا، ایسا نبی کو دیکھنے والا۔ لیکن جب اسی عمر ابن خطاب کا آخری وقت آیا، اسی عمر ابن خطاب کا، کون عمر؟ جس کا ذکر توریت میں ہے، جس کا ذکر انجیل میں ہے، جس کا ذکر قرآن میں ہے، جس کے مشورے کی تائید میں قرآن کی 22 آیتیں نازل ہوئی ہیں میرے بھائیوں، 22 آیتیں۔ یہ جو وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، کس کی آیت، کس کی تائید میں آئی؟ فاروق اعظم کی تائید۔ جب رسول اللہ نے کعبے کا طواف کیا، کعبے کا طواف کیا، سن لو عمر کون ہے، ہم سے سنو سیدوں سے عمر کون ہے، فاروق اعظم کون ہے؟ اللہ اکبر! فاروق اعظم کون؟ جب رسول اللہ نے کعبے کا طواف کیا تو صحابہ سے مشورہ کیا کہ واجب الطواف جو نفل نماز ہے کہاں پڑھی جائے؟ صحابہ کا دل خوش کرنے کے لیے کسی نے کہا کعبے کے اندر پڑھیے، کسی نے کہا حتیم میں پڑھیے، کسی نے کہا یہاں پڑھیے، کسی نے کہا وہاں پڑھیے۔ فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ، جہاں آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے وہاں پر آپ نماز ادا کیجئے۔ ابھی عمر یہ کہہ رہے تھے کہ جبریل آ گئے، کہنے لگے وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، جہاں آپ کے دادا ابراہیم کے قدموں کا نشان ہے اس کو اپنا مصلی بنا لیجئے۔ شراب کی حرمت کی بات فاروق اعظم کے مشورے کی تائید میں، پردے کی بات فاروق اعظم کے مشورے کی۔ اور کون فاروق اعظم؟ جس کے بارے میں کہا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا عمر ابن خطاب ہوتا۔ کون فاروق اعظم؟ جب فاروق اعظم آ رہے ہیں، جبریل علیہ السلام رسول اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں، تو جبریل نے فاروق اعظم کو دیکھ کے مسکرایا۔ میرے سرکار نے کہا کیوں مسکرا رہے ہو جبریل؟ حضور آپ کا یار عمر آ رہا ہے۔ تو آقا نے فرمایا کیا میرے عمر کو آسمان والے بھی پہچانتے؟ میرے عمر کو آسمان والے بھی پہچانتے؟ تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں حضور زمین والوں سے زیادہ عمر کو آسمان والے پہچانتے۔ اور سرکار نے کہا ذرا میرے عمر کی شان بیان کر دو جبریل۔ تو جبریل نے ایک جملے میں شان بیان کی، کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں حضرت نوح کی عمر کے برابر یعنی 1000 سال کی عمر لے کر کے آؤں اور عمر کی فضیلت بیان کرتا رہوں تو 1000 سال ختم ہو جائیں گے مگر عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی۔ اتنی بڑی ہستی ہے نا، رسول اللہ کو دیکھا، رسول اللہ کو دیکھا۔ اب سن لو ان کا زندگی کا آخری وقت۔ فاروق اعظم شہید ہیں، فاروق اعظم شہید ہیں۔ اللہ اکبر! اور کس حالت میں شہید ہیں؟ حالت نماز میں۔ آخری وقت آ گیا، چار پائی پر فاروق اعظم لیٹے، پورا جسم خون سے لہو لہان ہے۔ فاروق اعظم لہو لہان ہے پورا جسم۔ فاروق اعظم اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں میرے بیٹوں، میرے بچوں، تم نے میری فرما برداری کی، میں نے جو کہا تم نے میری بات مانی، اللہ نے مجھے فرما بردار اولاد عطا کی، آج میری فرما برداری کرو گے آخری وقت میں؟
لوگوں بچوں نے کہا جی حضور ضرور کریں گے. فرمایا ایک کام کرو, مجھے چارپائی سے اٹھا کے زمین پہ ڈال دو. دیکھو یہ فاروق اعظم کے آخری لمحات ہے, یہ ان کی عاجزی ہے, یہ ان کی انکساری ہے, یہ ان کا اخلاص ہے. جنت کا کہاں خواب دیکھ رہے ہو بھائیو؟ نہ وضو آتا ہے نہ غسل آتا ہے, 2 رکعت نماز جمعہ پڑھ کر ایسے بھاگتے ہو جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پہ اسکول کے بچے بھاگتے ہیں. بھائیو ذرا سوچو نا, ذرا غور کرو نا, ذرا غور تو کیجئے, اپنے آپ پہ رحم کر لیجئے. ہم میں سے کوئی اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا, ہم میں سے کوئی جہنم کا سامنا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. مت اب دھوکہ دیجئے اپنے آپ کو, مت فریب کیجئے اپنے آپ سے, اپنی آخرت کو تباہ مت کیجئے. وہ مسلمان بنیے جیسے حضور مسلمان بنانے آئے تھے. سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں مجھے چارپائی سے اٹھا کر زمین پہ ڈال دو. جب زمین پہ ڈال دیا گیا تو فاروق اعظم خاک پر اپنے چہرہ رگڑنے لگے اور رو کر کہتے اللہ عمر کی بخشش کر دے. عمر کی جس کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی اس کی زندگی کا اینڈ یہ ہے. عمر یہ ان کا خوف خدا ہے, یہ ان کی عاجزی ہے, یہ ان کی انکساری ہے. اللہ عمر کی بخشش کر دے, مغفرت کر دے. رو رہے ہیں, میں عمر کیا جواب دوں گا تیری بارگاہ میں, عمر کیا حساب دے گا تیری بارگاہ میں. ادھر کا چہرہ رگڑتے, ادھر کا گال رگڑتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں مجھے معاف کر دے, میرے بڑھاپے پہ رحم کر دے. کسی نے کہا امیر المومنین آپ تو وہ ہیں نا, آپ وہ ہیں کہ آپ نے اتنے فتوحات کیے, یہ کام کیا دین کا, یہ کام کیا دین کا, یہ کام کیا دین کا. سر اٹھا کے کہتے ہیں او منقبت پڑھنے والے خاموش, یہ منقبت پڑھنے کا ٹائم نہیں. کیا کہا؟ یہ منقبت پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. اور ہم تو مائک پر اپنی فضیلت سن کے خوش ہوتے ہیں, جبکہ وہ صحیح بھی نہیں ہوتی, جھوٹ ہوتی ہے, جھوٹ ہوتی ہے. استغفر اللہ. بہت سارے ناظم لوگ 25,000 20,000 صرف جھوٹ بولنے کا لیتے ہیں. اس قوم کو بربادی سے کون روک سکتا ہے جو قوم جھوٹ بولنے کے لیے 25,000 روپے دیتی ہے. آنا سلیم میاں کی کرامت گڑھ کے بیان کرنا 25,000 لوگ, امین القادری کی کرامت بیان کرنا 25,000 لوگ, مفتی صاحب کے بارے میں بتانا, ان جیسا تو عالم ربانی جو ہے وہ 200 سال میں ہوا ہی نہیں ہے. یہ سب کہنا. ارے سننے والوں, تعریف سننے والوں, علامہ شرف الدین یحییٰ منیری کہتے ہیں دنیا میں جتنا بڑا دعویٰ کرے گا قیامت کے دن اتنی بڑی دلیل اللہ کو پیش کرنی پڑے گی. بتاؤ میرے بھائیوں کہاں ہو؟ جلسوں کا مزاج بدل دیا تم لوگوں نے, سب چوپٹ کر کے رکھ دیا. دین جلسوں میں نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا؟ فاروق اعظم کی جو منقبت پڑھی جا رہی تھی وہ کوئی ناظم نہیں پڑھ رہا تھا, وہ سچی منقبت تھی. ارے جس کی منقبت قرآن پڑھے اس سے بڑا ولی کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. لیکن فاروق اعظم نے روک دیا, فرمایا او منقبت پڑھنے والے, یہ منقبت پڑھنے کا ٹائم, چپ رہے, خاموش رہے, اور میں جو کر رہا ہوں مجھے کرنے دے. اور پھر سر اٹھا کر لوگوں سے کہا لوگوں تم میری منقبتیں پڑھتے ہو, سنو. عمر تو بس اتنی تمنا رکھتا ہے اللہ کی بارگاہ میں, اللہ نہ مجھے کوئی ثواب دے. جملے سنو فاروق, اللہ نہ مجھے کوئی ثواب دے, نہ کوئی مرتبہ دے, نہ کوئی مقام دے, اور نہ مجھے عذاب دے, نہ جہنم میں ڈالے. وہ مجھے برابر سرابر ایسے ہی چھوڑ دے تو عمر سمجھے گا کہ عمر کامیاب ہو گئے. یہ فاروق اعظم کی عاجزی ہے. اور ہم کہاں ہیں, کدھر ہے؟ بھائیو توبہ کرو, رمضان شریف قریب آ رہا ہے. ارادہ کرو ایک بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا, سارے روزے رکھوں گا. ارادہ کرو تراویح نہیں چھوڑوں گا, پوری تراویح جماعت کے ساتھ پڑھوں گا, نماز پابندی سے پڑھوں گا. ابھی سے توبہ کرو, ماحول بناؤ, ذہن بناؤ. اور اگر آپ دین کے قریب نہیں آئے بھائی, ایسے ہی آپ آوارہ گردی کرتے رہے, حرام لقمہ کھاتے رہے, گناہ کرتے رہے, فلمیں دیکھتے رہے, کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا. آپ اپنی آخرت کو برباد کرو گے, تباہ کرو گے. جب اللہ نبی کی بیوی کو اٹھا کے جہنم میں ڈال سکتا ہے نوح علیہ السلام کی بیوی کی شکل میں, اگر وہ ہمیں جہنم میں ڈالے گا کون بچائے گا, کون روکے گا؟ بتائیے نا. نوح علیہ السلام اپنی بیوی کو بچائیں گے؟ بولو نہیں بچائیں گے, بیوی کو نہیں بچائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی جانتا ہے جس میں اللہ کی رضا اس میں میری رضا ہے. نبی جانتا ہے اس میں اللہ کی رضا اس میں میری رضا. ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا کو بچائیں گے؟ نہیں بچائیں گے. جس میں اللہ کی رضا اس میں میری رضا. غور کیجئے, یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نبی بچا نہیں سکتا, نبی جس کو چاہے بچا سکتا ہے,
لیکن ہم اللہ کا جتنا ادب کرتے ہیں اس سے زیادہ ادب اللہ کا انبیاء کرتے ہیں. مولا جو تیری رضا وہ ہماری رضا. یہ کفر پر مرے ہم ان کو نہیں بچائیں گے. تو نے منع کر دیا ہم نہیں بچائیں گے. ہاں اگر تو نے اجازت دی تو جن کو ہم پہچانتے بھی نہیں ہے ہم اس کو بچا لیں گے, ان کو بچا لیں. نبی صاحب اختیار ہوتا ہے, مجبور نہیں ہوتا. لیکن نبی کی اللہ سے محبت اور اللہ کی بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ کوئی نبی اللہ کا کہنا نہیں توڑے گا. ایک آخری بات آئی, میں وہ بات کہنے چلا تھا پھر بیچ میں بات آ گئی. ہم اللہ کو کیا جواب دیں؟ لوگ زنا کر رہے ہیں, یہ نوجوان چھوکرے آج کے 16 17 سال کی عمر میں زنا کرتے ہیں, لڑکے لڑکوں کے ساتھ بدکاریاں کرتے ہیں, کیا کیا جرم کرتے ہیں, برائیاں کرتے ہیں. اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اللہ کے سامنے بول پاؤ گے کہ ہم زنا کر کے آئے؟ بولو, اللہ کے سامنے بول کے آؤ گے ہم عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈال کے؟ اللہ کے سامنے بول پاؤ گے کہ ہم بدکاری کر کے؟ بتاؤ کچھ بول پاؤ گے؟ نہیں بول پاؤ. بھائی ہم جب اپنے پیر کے سامنے نہیں بول سکتے تو اللہ کے سامنے کیا جواب دیں؟ میرے امام کہتے ہیں کریم اپنے کرم کا صدقہ, لئی میں بے قدر کو نہ شرما, تو اور رضا سے حساب لینا, رضا بھی کوئی حساب. اور کہتے ہیں صدقہ پیارے کی حیا کا, نہ لے مجھ سے حساب, بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے. بہت کٹھن منزل ہے. حدیث پاک میں آتا ہے, علامہ ابن کثیر نے اس حدیث کو لکھا ہے کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی عدالت میں کھڑا کرے گا. کس کو؟ کس کو پہچانتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کو؟ ہمارے نبی سے پہلے جو نبی آئے وہ کون تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام. اور عیسیٰ علیہ السلام کون ہے آپ کو پتا ہے؟ یہ کنواری مریم جس کو کسی مرد نے ہاتھ بھی نہیں لگایا, اللہ نے بن باپ کا کنواری بتول مریم سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. سبحان اللہ. اللہ نے ان کو جھولے میں بولنے کی طاقت عطا کی. یہ کلمت اللہ ہے, روح اللہ ہے. ان کو جب سولی دینے کی سازش کی گئی تو اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا. اب دھیان دینا, جب یہ آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے تو ان کے ماننے والوں نے ان کو کہا کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا تھا اور مریم خدا کی بیوی تھی. معاذ اللہ, اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے, اللہ کی کوئی بیوی. لیکن ان کے ماننے والوں نے یہ گندگی پھیلا دی. تو اللہ ان ماننے والوں نے جو گندگی پھیلائی نا, اس گندگی کے خاتمے کے لیے, یعنی اللہ حضرت عیسیٰ سے حساب لینے کے لیے نہیں, توجہ, اللہ جانتا ہے کہ عیسیٰ پاک ہے, معصوم ہے, انہوں نے کوئی قصور نہیں کیا, لیکن میدان محشر میں عیسائیوں کو, کرسچن کو رسوا کرنے کے لیے, عیسائیوں کو رسوا کرنے کے لیے اللہ حضرت عیسیٰ کو اپنی عدالت میں کھڑا کرے گا. اور اپنی عدالت میں کھڑا کر کے اللہ پوچھے گا کہ اے عیسیٰ, کیا تم نے ان عیسائیوں کو, اپنے ماننے والوں کو یہ کہا تھا کہ تم اللہ کے بیٹے اور تمہاری ماں اللہ کی بیوی, تم نے یہ بات کہی تھی؟ ایک اللہ کون سا سوال کرے گا؟ ایک. حالانکہ وہ خود بیان کر چکا قرآن میں کہ عیسیٰ نے ایسی کوئی بات علیہ السلام نہیں کہی, بیان ہو گیا سب. لیکن وہاں عیسائیوں کو رسوا کرنے کے لیے اور شان عیسیٰ کو بتانے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دامن اس گندگی سے پاک ہے, اللہ پوچھے گا تم نے یہ بات کہی تھی عیسیٰ؟ ایک سوال, اللہ صرف ایک سوال کرے گا عیسیٰ جیسے پیغمبر سے, اس معصوم سے. تو میرے آقا کی حدیث ہے, اسی ایک سوال پر عیسیٰ اللہ سے اتنا ڈر جائیں گے کہ ان کے ہر بال سے خون کی پھوار نکلے گی, ہر بال سے خون کی پھوار. اللہ نے مجھ سے سوال کر دیا, میں جواب کیا دوں؟ اب بتائیں, جب معصوم سے اللہ سوال کرے تو ان کے بال سے خون کی پھوار نکلے گی. پوری زندگی ہم نے نماز نہیں پڑھی, اللہ پوچھے گا تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی تھی؟ کیا جواب ہوگا؟ کیا جواب؟ رات کے 3 بجے تک گندی فلمیں دیکھتے تھے, کیا جواب ہوگا؟ دوستی لڑکوں سے اس لیے کرتے تھے کہ ان کے ساتھ بدکاری کریں, قوم لوط کا عمل کریں. آقا فرماتے ہیں جے قوم لوط کا عمل کرنے والے لوگ جس بستی میں رہتے ہیں, بستی والوں کو معلوم ہے منع نہیں کرتے, اللہ اس بستی پر ایک دن میں 36 مرتبہ لعنت نازل کرتا ہے. قوم لوط کا عمل کرنے والا کہیں بھی مرے گا, وہ اپنی قبر میں نہیں رہ سکتا, فرشتے اس کو اٹھا کے لے جا کے وہاں پھینک دیتے ہیں جہاں قوم لوط پہ عذاب آیا تھا. بھائیو, اپنی آخرت یہ دنیا ہے. ایک غالب نے اسی لیے کہا تھا, دبایا مجھ کو ہونے نے, نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا. سارا تو ہونے کا جھگڑا ہے, اس لیے اب دنیا میں آ گئے ہو, سدھرو, توبہ کرو, اللہ سے ڈرو, اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزارو. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور آپ سب کو یہ بات دیکھو, کسی بھی جلسے میں جاؤ,
چاہے میں آؤں, چاہے کوئی بھی عالم آئے, کوئی پیر آئے, یہ جو آپ لوگوں کے اندر یہ عادت پڑ گئی نا سیلفی کی, ایسے دھکا دے کر کے کہتے ہو وہ کرو, ادب کہاں گیا؟ میرا ادب مت کرو, میں تو کوئی قابل ہی نہیں, میری اپنی بات نہیں کر رہا, لیکن جو اللہ والوں کو ایسے کونی مار کر کے ایسے سیلفی لے رہے, اس سیلفی سے کیا ہوگا؟ پہلے کے لوگ ان بوڑھوں سے پوچھو, اللہ والوں سے ملتے تھے تو دعا کراتے تھے, دعا کرا, کیوں؟ ہزاروں سال کی محنت جہاں نہیں پہنچاتی وہاں اللہ والوں کی دعا پہنچاتی, اور آپ لوگ دعا نہیں لیتے. یہ شیطان کا داو ہے آپ لوگوں پہ کہ دعا سے روکنے کے لیے تم کو سیلفی میں مبتلا کر دیا, اور آپ لوگ سیلفی, موبائل, ہر جگہ موبائل, ہر جگہ موبائل, سیلفیاں لے, کیا کرو گے سیلفی لے کے؟ کیا فائدہ ہے سیلفی لینے؟ میں ابھی حرام اور ناجائز کی بحث میں نہیں پڑھ رہا ہوں, لیکن اتنا کہتا ہوں فائدہ کیا بتائیے, کیا کر رہے ہو؟ اللہ والوں کا ادب کرو, ادب سیکھو, ان کی ادب کی نظر پڑے گی. وہ ایک غلام تھا جس کا نام شمس الدین تھا, شمس الدین نام کا ایک غلام تھا, لڑکا تھا, بغداد میں غلامی کرتا تھا بادشاہ کی. بادشاہ نے کہا کہ جا اور جا کر کے فلاں کام کر, تو اس نے بادشاہ سے کہا آپ کا عربی گھوڑا مجھے دے دو تو میں کام جلدی سے نپٹا کے آ جاؤں. تو جیسے ہی عربی گھوڑے پہ چلا تو دیکھا ایک چبوترے پہ, اوٹے پہ 3 ولی بیٹھے. ایک ولی کا نام ہے ہمارے مرشد شیخ الشیوخ, شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی. ایک ولی ہے شیخ نجم الدین کبرا. ایک ولی ہے ہمارے مرشد قطب الاقطاب سیدی قطب الدین بختیار کاکی. تینوں بیٹھے. وہ لڑکا تھا شمس الدین نام کا, دیکھا ولی لوگ نیچے بیٹھے, میں اوپر گھوڑے پہ, فوراً نیچے اتر گیا, جوتے ہاتھ میں لیا. جتنی دیر تک وہ ولی لوگ نظر آئے گھوڑے پہ نہیں بیٹھا, ان کے ادب میں جھک کے سلام کیا, آگے بڑھا. سرکار قطب الدین بختیار کاکی کی زبان سے دعا نکل گئی, وہ دیکھو دلی کا بادشاہ جا رہا ہے. کیا کہا؟ وہ دیکھو دلی کا بادشاہ جا رہا ہے. کسی نے لقمہ دیا, حضرات وہ دلی کا بادشاہ نہیں, وہ میں پہچانتا ہوں, وہ لڑکا ہے شمس الدین بادشاہ کا غلام ہے. کہا جو ہمارا ادب کرے اور وہ ہماری زبان سے نکل جائے دعا, پھر اللہ اس کو رد کرے, ایسا نہیں ہوتا. ہم نے کہہ دیا دلی کا بادشاہ, تو جب تک یہ مرے گا نہیں تب تک دلی کا بادشاہ بنے گا نہیں, اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک دلی کا اور دنیا نے دیکھا خواجہ قطب کی زبان سے دعا نکلی, اللہ نے کیسے پوری کیا. وہ غلام سے آزاد ہوا اور دلی کا بادشاہ بنا. اسی بادشاہ کو دنیا سیدی شمس الدین التمش کے نام سے جانتی. دعا لو, دعا لو. یہ جو ہنگامہ کا ماحول رہتا ہے, ادھر دھکا دے ادھر دھکا دے, ایسا مت کرو. ہمیں کوئی برا نہیں لگتا, ہم آپس میں ڈسکس کرتے ہیں, تم لوگ جو کرتے ہو محبت میں کرتے ہو, لیکن ہماری محبت میں آپ مجمع کو دھکا دیتے ہو. جہاں 40 مومن جمع ہوتے ہیں اس میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے. مجھ گنہگار سے ملنے کے لیے آپ کسی ولی کو دھکا دے دو گے تو اللہ تم سے بھی ناراض ہو جائے گا اور مجھ سے بھی ناراض ہو سکتا ہے. اس لیے بھائی اگر حجر اسود چومنے کی بات ہو تو دھکا دے کے حجر اسود نہیں چوم سکتے, تو دھکا دے کے کسی سے مصافحہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ سب آپ کو سیکھنا ہوگا. ڈسپلین. کل رات بھی ایسا ہوا اور ہوتا ہی رہتا ہے, ایسا لگتا ہے جیسے جھگڑا ہو رہا ہے, ایسا لگتا ہے جیسے جھگڑا ہو رہا ہے. اب یہ کلپیں چلے گی, آپ تو محبت میں ملنے تڑپ رہے ہو, لیکن اگر کوئی حکومت کو یہ پہنچا دے کہ دیکھو یہ جلسوں میں یہ لوگ جھگڑا کرتے ہیں, تو کیا یہ کلپیں آپ کے جلسوں کے بند کرنے کا سبب نہیں بن سکتی ہیں؟ بولیں گے تم لوگ تو جھگڑا, آپ جھگڑا نہیں کر رہے ہو, لیکن بھائی جو وہ مخالفین کو تو ایک بہانہ چاہیے نا کچھ بھی کام حکومت سے کروانے کا. تو آپ یہی محفل نہیں جس میں میں ہوں وہی نہیں, کوئی محفل ہو آپ ڈسپلین کا مظاہرہ کریں. آپ کو دیکھ کر ایسا لگے یار یہ لوگ اتنے ڈسپلین والے ہیں, تو ان کے آقا کے جو صحابہ ہوں گے ان کے پاس کیسا ڈسپلین ہوگا, ولیوں کے پاس. ابھی سید سلیم میاں صاحب مجھے کہہ رہے تھے ناشتے پر کہ یار دبئی میں کیسی محفل تھی, سب سناٹے میں سن رہے تھے. تو میں نے کہا بھائی آپ کو سیکھنا ہوگا. دیکھو اپنے کو آج تک جو ہوا معاملات مینٹین کرنے ہوں گے, ماحول بنانا ہوگا. اور میں آپ منتظمین سے کہتا ہوں اسٹیج پہ صرف علماء کو بٹھایا کرو. یہ جو اسٹیج کا معیار آپ نے خراب کیا ہے نا منتظمین نے, فلاں سیٹ بھی بیٹھ رہا ہے فلاں سیٹ لوگوں کو کرسی تو نیچے, سمجھے. ہر جگہ سیٹوں کے بٹھانے کی نہیں ہوتی. جس کا جو ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظم کے دور میں کبھی کوئی
दाढ़ी मुंडा कोई सेठ इस स्टेज पे बैठ नहीं सकता। स्टेज पे सिर्फ उलमा बैठते थे। एक शायर साहब दाढ़ी मुंडे स्टेज पे आ गए, सरकार मुफ्ती आजम ने उनको कहा, जब तुम रसूलुल्लाह की शरीयत का एहतराम नहीं कर सकते तो तुम्हें मिंबर रसूल पे बिठाया नहीं जा सकता। यानी वो लोग अच्छा बुरे का कोई वो कि किसी को अच्छा लगे तो लगे, जिसको बुरा लगे तो शरीयत एक नंबर पर है, अल्लाह की रजा एक नंबर पर है। वो ऐसे लोग थे। लेकिन आज हम लोग क्या है, कोई चंदा दे रहा है ज्यादा तो हमने दिन का कानून तोड़ दिया उसके लिए। ये सब अच्छी बात नहीं करो, ये सब इससे नुकसान होगा। फिर कोई भी स्टेज पे चढ़ के आता है, ये स्टेज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जनरल बात कर रहा हूँ। आप इनसे बदजन मत होना, इस जलसे वालों से, जनरल बात कर रहा हूँ। तो ये सब मत करो। जिसका जहां मकाम है, उलमा जहां बैठते हैं उलमा बैठे, सेठ लोग मुखय्यर लोग जहां बैठते हैं उनको कुर्सी दे के बिठा दो, सियासी लीडर आना है उनको कुर्सी दे के बिठा दो, सबको इज्जत दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी को जलील करो, सब हुजूर का जो उम्मती है वो इज्जत के काबिल है। लेकिन जो कुर्सी में बैठे उसको कुर्सी दे दो, अच्छे से बिठा दो। स्टेज पे सिर्फ उलमा रहे, मुतशर्रा रहे। और जो मेरे स्टेज पे बैठे हुए लोग हैं उनसे भी कहता हूँ, आप लोग भी फोटो वोटो न खींचे। देखो हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि अगर आलिम दीन अगर जो है वो सुन्नत तर्क करेगा तो पब्लिक फर्ज पढ़ना छोड़ देगी। समझे? आलिम अगर चलते चलते रास्ते से टोपी उतारेगा तो पब्लिक, हाँ वो नहीं कहना चाहता था, सही कहा,